کتا تھا امریکہ میں، امریکہ باقی کتا، پاکستانی سے کہا کہ یار مجھے پاکستان لے جاؤ، تو پاکستانی نے کہا یار یہاں تو انسان امریکہ آنے کے لیے ترستے ہیں اور یہاں کتوں کو اتنا پروٹوکول ہے، شیمپو سے تمہیں نہلاتے ہیں، تمہارے گلے میں لاکٹ، اور تمہارے ساتھ جو بندہ ہوتا ہے وہ کتا لگ رہا ہوتا ہے تو اتنا خوبصورت اسٹائل میں تمہیں رکھتے ہیں اور اتنا کھلاتے ہیں، تو ان کی تو غذائیں بھی جو کتوں کی ہوتی ہے نا، اس پہ بھی لکھا ہوتا ہے اتنی، یعنی اس میں جو ہے وہ حرارے اور جو اس میں وہ کیا ہے کاربوہائیڈریٹ وغیرہ اتنے، کیلوریز اتنی ہیں، ایسا نہیں کہ کھلا دیا تو کتا ہی موٹا ہو گیا یا ہڈیاں نکل آئیں۔ ہمارے ہاں جو کتے ہیں وہ اپنی ذمہ داری پہ پلتے ہیں حقیقت ہے، اپنی ترکی میں میں نے کتے دیکھے، میں حیران، یار اتنے ڈیسنٹ قسم کے کتے، نہ کسی میں بھونک۔ انہوں نے کہا یہاں کتوں کی باقاعدہ ویکسینیشن ہوتی ہے اور کتے کے گلے میں پٹا ڈلا ہوا ہوتا ہے، اس پہ نمبر ہوتا ہے، ایسے کسی کو کتا بننے کی اجازت نہیں ہے کہ کوئی بھی کتا آیا اور گھومنا شروع کر دیا، یہ کتا پن کہلاتا ہے ان کے یہاں، کیونکہ کتا پاگل بھی ہو سکتا ہے نا، کاٹ بھی سکتا ہے۔ تو وہ اس کتے نے کہا پاکستانی سے کہ مجھے کہاں لے جاؤ؟ پاکستان میں لے جاؤ۔ اس نے کہا یار دیکھو دنیا ترستی ہے اور تمہیں تو یہاں انسانوں سے زیادہ پروٹوکول مل رہا ہے یار، کہہ رہے سب کچھ ٹھیک ہے لیکن بھونکنے کی جو اجازت وہاں پر ہے یہاں پر یہاں نہیں ہے، جو آزادی وہاں ہے نا وہ یہاں نہیں ہے۔ یہاں تو بھونکنے سے پہلے آدمی دیکھتا ہے کہ اللیگل ہے یا لیگل ہے، اللیگل ہے، تو وہاں آپ سب کو کاٹ بھی سکتے ہیں، بھونک بھی سکتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں مفتی مارکیٹ میں آپ کو ہول سیل کے حساب سے تعویذ گنڈے والے بھی مفتی لکھا ہوا ہوتا ہے۔ ایک خاتون کا فون آیا، انہوں نے کہا کہ میرے شوہر نے مجھے یو ایس اے میں ڈیورس دی ہے، طلاق دی ہے، اور اپنے شوہر کی برائیاں کرنے لگی۔ وہ صحیح کیس تھا، انہوں نے مجھے اجازت دی ہے میں نام لیے بغیر یہ واقعہ سنا دوں۔ شوہر بڑا نالائق، جو انہوں نے بتایا ایسا ایسا یوں وہ پوری کہ وہ غلط تھا وغیرہ وغیرہ۔ اب اس نے مجھے ڈیورس دے دی ہے، اب یو ایس اے کی عدالت کہتی ہے کہ اپنی پراپرٹی میں اتنا حصہ بولو بھائی وائف کو دو۔ مجھے انہوں نے کہا کہ مفتی صاحب میں عدالت میں کیس کر کے بڑے آرام سے کروڑوں روپے کی مالک بن سکتی ہوں۔ بات آ رہی ہے سمجھ؟ عدالت نے بچے میرے حوالے کر دیے، سب کچھ ہو گیا، تو آپ بتائیں کہ شریعت کی روشنی میں یہ میرا رائٹ بنتا ہے یا؟ سنو میرے بھائی، یہ ہے وہ فیصلہ جس کا قرآن ذکر کر رہا ہے۔ میں نے پہلے تو اس خاتون کو شاباش دی، میں نے کہا میں مسائل کے جوابات بہت پہلے سے دے رہا ہوں، میرا خیال ہے 25 سال تو ہو گئے ہوں گے، اور 20 سال سے تو باقاعدہ پراپر طریقے سے۔ پہلی دفعہ کسی خاتون نے یو ایس اے یا یو کے سے فون کر کے پوچھا ہے کہ عدالت مجھے کروڑوں روپے شوہر کی پراپرٹی میں سے دے رہی ہے، کیا یہ میرے لیے حلال بھی ہیں یا نہیں ہے؟ ورنہ جب گورنمنٹ دے رہی ہو تو لوگ باپ کا مال سمجھ کے پی جاتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی؟ جبکہ وہ شوہر بقول ان کے خراب بھی تھا، حقیقت میں تھا نہیں تھا تو اللہ ہی جانے نا، ہم نے تو ایک طرف کی بات سنی، فرض کر لیتے ہیں خراب تھا، وہ ہو بھی سکتا ہے، اور دی بھی خود اس نے ڈیورس، اور بڑا ظلم کیا اور یہ کیا اور وہ کیا۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ کے لیے اس میں سے 1 روپیہ بھی حلال بولو نا نہیں؟ کہہ رہی وہ تو اتنا بڑا ظالم، اس نے یہ کیا۔ میں نے کہا جو بھی کیا اس کا حل یہ کہ آپ کی جان چھوٹ گئی۔ قرآن میں اللہ کا ارشاد ہے بیوی کو حقوق ادا کرو، نہیں ادا کر سکتے لٹکا کے مت رکھو اس کو، بولو نا فارغ کرو، تو قرآن نے کہا ہے فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، عزت کے ساتھ رکھو، نہیں رکھ سکتے تمیز سے بولو بھائی رخصت کر دو۔ اور تمیز سے رخصت کرنے کا مطلب قرآن نے بیان کیا، عدت کے دوران اس کا خرچہ اٹھاؤ،
عدت کے بعد لا تعضلوہن ان ینکحن ازواجہن، عدت کے بعد کہیں اور نکاح کرنا چاہے تو رکاوٹ مت بنو. اب بدنام نہ کرو اس کو، ابے یہ تو ایسی تھی، ابے یہ تو ایسی، تاکہ کہیں اور شادی نہ ہو سکے اس کی. کسی بھی طرح سے اس کو دوبارہ نکاح سے مت روک. اور جو کچھ اس کو تم دے چکے ہو فلا تأخذوا منہ شیئا، کسی ایک چیز کے بھی واپسی کا مطالبہ. ابے کیا ہو گیا، بول لو یار. گولڈ پہنا دیتی ہے نا سانسیں جوش میں آ کے، میری بہو کا ہو گیا. ابھی بہو نے پھر اگلے دن سے کچھ بھی کیا، اب کہہ رہی ہے گولڈ واپس کرو. نہ بھائی، دے دیا. بولو بھائی، آپ نے بیگم کو مکان اس کے نام کرا دیا یا پورے بحریہ ٹاؤن اس کے نام کر دیا آپ نے. اب جب ڈیورس دیے، قرآن کہہ رہا ہے لا تأخذوا منہ شیئا وَإِنْ آتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا. سونے کا پہاڑ بھی دے دیا ہو تو واپسی کا مطالبہ مت کرو. تو میں نے کہا آپ کے شوہر نے آپ کو جو گفٹ دیے وہ آپ کے ہو گئے، اور اگر مہر نہیں دیا تو آپ مہر کا مطالبہ کر سکتی ہیں. انہوں نے کہا وہ تو نہیں دے گا مہر. میں نے کہا پھر یہ کیس کر کے جو کروڑوں کے پیسے آ رہے ہیں اس میں سے مہر کی رقم کاٹ کے باقی کیا کر دیں. بولو نا بھائی واپس. یہ باتیں آپ سن تو رہے ہیں، سننے میں بڑا مزہ آتا ہے، جب آپ پر آئے گی نا تو پھر دیکھتا ہوں کون کتنا عمل کرتا ہے. سننے میں بہت آپ کو ایمان تازہ ہو گیا. اس خاتون کے زندہ باد کے نعرے لگاؤ بھائی، بڑی نیک خاتون تھی، واہ 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 واہ. لیکن پریکٹیکلی ایسا ہوتا، بولتے کیوں نہیں ہے. وہ تو بڑی نیک، میں نے تو اس کو بڑی دعائیں دی. میں نے کہا آپ تو ویسے ہی لگ رہے ہیں انشاءاللہ جنت میں جاؤ. کروڑوں روپے کون چھوڑتا ہے بھائی، اچھی خاصی جائیداد بن رہی تھی، اور پھر شوہر نے اتنا ستایا بھی ہو. پھر تو یہ تو بھی ستانے کا کفارہ ہے، کفارے کے نام پہ. قرآن نے کہا وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا. شوہر ظالم ہے، تنگ کر رہا ہے، تو قرآن نے کہا یا تو سلو کا راستہ اختیار کرو، کچھ حقوق سے دستبردار ہو جاؤ گھر بچانے کے لیے. نہیں ہو رہا تو قرآن نے کہا وَإِن يَتَفَرَّقَا، علیحدگی اختیار کرو، اس سے خلا لے لو، طلاق کا مطالبہ کر لو، کچھ حق معاف کر کے کسی طرح جان چھڑاؤ اس سے. تو وہ چھوڑ گئی نا جان، شکر ہے لٹکا کے نہیں رکھا، ظالم تھا چھوڑ دیا. کہہ رہی ہیں ایسی کنڈیشن میں آ کے چھوڑا ہے، اب تو اب عمر زیادہ ہو گئی، اب تو کہیں شادی کا بھی مسئلے امکان مشکل ہے. تو میں نے کہا بھائی دیکھیں اس پر تو سوچا جا سکتا ہے، غور کیا جا سکتا ہے. آپ نے پہلے طلاق کیوں نہیں لی اس سے؟ جب ظالم تھا تو پہلے ہی طلاق لے لیتی، اور اس نے لٹکایا، اتنا ٹائم کر دیا. یہ سب چیزوں کی سزا ہو سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. پیسے حلال، ابھی تو بات چل رہی ہے اس کا، وہ اس کے جو ہے نا کیا اس نے کیا کیا نہیں کیا، یہ ایک الگ ٹاپک ہے. اس کی وجہ سے کسی کے پیسے آپ کے لیے حلال نہیں ہو جائیں گے. اور آج عدالتوں میں دیکھو ہو گیا رہا ہے، عدالت میں خلا کی ڈگری داخل کی جاتی ہے، خلا لے لیا جاتا ہے. اس کے بعد اب خلا کا 6 مہینے بعد مثال کے طور پر عدالت نے خلا دیا، تو عدالت الگ سے پھر شوہر کے ذمے بہت سے خرچے ڈال رہی ہوتی ہے جو شریعت میں بنتے نہیں ہے. بہت کچھ الٹا سیدھا ہو رہا ہے. یہ ضرور ہے کہ یہاں پر اتنا، کیونکہ تھوڑا اسلامی کنٹری ہے تو بالکل ہی کنٹرول سے باہر نہیں ہے. یورپ اور امریکہ میں تو ان کے تو قانون ہی بالکل الگ ہے نا. تو یہاں بھی آپ پر لازم ہے کہ عدالت کے فیصلے کے بعد آپ کسی مفتی سے، کسی مستند دارالافتاء سے، اور یاد رکھو کسی شخصیت سے رجوع نہیں کرنا چاہیے، اداروں سے رجوع کرنا چاہیے، کیونکہ مفتی آج کل مارکیٹ میں ہول سیل کے حساب سے مل جائیں گے. آپ کوئی کرائٹیریا تو ہے نہیں، کوئی پیمانہ تو ہے نہیں کہ یہ مفتی ہے بھی کہ نہیں ہے. ہر بڑے سے بڑا مکھنچو اس کے نام کے ساتھ مفتی لگا ہوا ہے، اور مفتی اعظم لگا دو تو وہ بھی کوئی گورنمنٹ کی طرف سے پابندی. پاکستان میں 15-20 مفتی اعظم ہیں. جو آفیشلی ضیاء-الحق کے دور میں جن کو مفتی اعظم بنایا گیا تھا وہ مفتی رفیع عثمانی صاحب تھے. وہ تو پورا علماء کا پینل بیٹھا تھا، اور ضیاء-الحق نے کہا تھا بھئی ایک پاکستان میں ایک بڑے مفتی ہونے چاہیے. وہ تو باقاعدہ پراپر طریقے سے ان کو مفتی اعظم کا لقب دیا گیا، اور وہ اتنے نیک ہیں وہ اپنے نام کے ساتھ مفتی اعظم لگاتے ہی نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا، ان کو پسند ہی نہیں ہے کہ لگایا جائے.
لیکن ان کو آفیشلی باقاعدہ علماء کے مشورے سے، اور ان علماء میں ہمارے شیخ مفتی رشید احمد صاحب بھی تھے جو حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب کے استاذ تھے، اور ان سے علم میں بھی زیادہ تھے. تو تجویز یہ ہوئی تھی کہ ان کو بنا دیا جائے مفتی اعظم، لیکن حضرت نے فرمایا نہیں، مفتی رشید احمد صاحب فرمایا نہیں، ان کو جو میرے شاگرد ہیں ان کو. وجہ اس کی یہ تھی کہ حضرت کا کیونکہ گوشہ نشینی کی زندگی تھی، حضرت نے فرمایا مفتی اعظم پاکستان کا بننے کے بعد پھر جو یہ اسی آدمی پہ زیادہ سوٹ کرتا ہے یہ لفظ جو عوام میں جن کا انفلوئنس زیادہ ہو، جن کا اثر رسوخ زیادہ ہو، کیونکہ پھر ان کی ذمہ داریاں پھر یہ. تو حضرت نے فرمایا کہ نہیں، میرے نام کے ساتھ نہ لگاؤ، یعنی مجھے نہ بناؤ مفتی اعظم. تو اہل حق کی یہ علامت ہوتی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے نام کے ساتھ فلاں فلاں کو یہ، حالانکہ وہ فلاں آپ کے شاگرد ہیں، کہہ رہے ہیں ان کے ساتھ ہو. مفتی تقی عثمانی صاحب کو لوگ شیخ الاسلام کہتے ہیں، علماء نے لقب دیا، لیکن وہ خود اپنے نام کے ساتھ یہ لفظ پسند نہیں کرتے، لیکن علماء نے ان کو یہ لقب دیا ہے. تو جو صحیح ہوتا ہے نا، وہ تو چاہ رہا ہوتا ہے کہ بھائی کہ مجھے کیوں یہ عہدہ دے دیا. لیکن آپ کو آج مارکیٹ میں پاکستان مفتی اعظم کا مطلب سب سے بڑا مفتی، تو کوئی غیر مسلم آئے گا حیران ہوگا یہاں ہر ایک ہی سب سے بڑا مفتی ہے. ارے سب سے بڑا کا مطلب تو یہ کہ یہ سب سے بڑا ہے، باقی سب اس سے چھوٹے. لیکن یہاں ہر ایک کیا ہے، حالانکہ وہ سرے سے مفتی نہیں ہوگا، مفتی اعظم تو دور کی بات. پاکستان میں یاد رکھو جو آزادی ہے نا آپ کو ہر لحاظ سے، صرف مفتیوں میں نہیں ہے. آپ کلینک کھول کے بیٹھ جائیں، کوئی نہیں پوچھے گا MBBS کیا بھی ہے کہ نہیں، اور حکیم بن کے بیٹھ جاؤ آپ، پھر تو آپ کی بلے بلے. اس کا تو کوئی کرائیٹیریا ہے ہی نہیں. دواؤں میں اسٹرائڈ ڈال کے بیچو، مردہ زندہ ہو جاتا ہے 2 گولیاں کھا کے نا، ایک فٹ فاٹ. کیا حکیم صاحب نے دوا دی، آپ کو پتہ ہی نہیں اس کے اندر ہے کیا. تو حکمت کا بھی ایک کورس ہے باقاعدہ، پراپر ڈگری ہے، اور اس کے بغیر کسی کے لیے کلینک کھولنا انلیگل ہے، مگر کوئی جانچنے والا نہیں ہے. جو اوریجنل حکیم ہے ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں. میں نے ایک دفعہ کسی کو کہہ دیا وہ 2 نمبر حکیم ہے، مجھے تھوڑی پتا تھا، میں نے کہا وہ ڈگری، کیونکہ اس کے پاس کوئی بھی نہیں. تو اس نے بتایا بھائی میں 2 نمبر نہیں ہوں، میرے پاس ڈگری ہے. میں نے باقاعدہ پراپر پڑھا. میں نے کہا معذرت چاہتا ہوں، شکر ہے وہ میری بات پھیلی نہیں، کیونکہ وہ جو جعلی لگ رہا ہوتا ہے وہ اوریجنل ہوتا ہے، اور جس کے جو چورن بیچ رہا ہے نا بیٹھ کے، وہ رش ہے اور نفس پکڑ پکڑ کے. ایک حکیم صاحب مارکیٹ میں آئے، انہوں نے کہا کہ 2 کیلے کھا لو، میرا دم کیا ہوا، دما زندگی بھر نہیں ہوگا. کیلے کا دمے سے کیا تعلق ہے یار، اور پھر زندگی بھر کیلا کھایا اگر تو پھر دوبارہ ہو جائے گا. لائن لگی ہوئی تھی، یہ بات ہوگی 25-26 سال پرانی. وہ حکیم کے باہر لائن لگی ہوئی ہے، لوگوں بے وقوف بن رہے ہیں یار. ایک حکیم شوگر کا علاج کر رہے ہیں چینی سے. کیا کر رہا ہے بھائی تو لیکن پبلک کی لائن دیکھو آپ. یہی ڈاکٹروں کا حال ہے، جو اچھے پڑھے لکھے ڈاکٹر ہیں، سنجیدہ ہیں، ان کے پاس رش ہی نہیں ہوتا، کوئی لفٹ ہی نہیں کراتا ان کو. اور جو بیٹھا ہوا ہے بس جو بھی آ رہا ہے ایک ٹیکا ٹھوکا، بندہ 2 منٹ میں فٹ فاٹ ہو کے گھر پہنچ گئے. تو یہ آپ کو فیسلٹی کہاں ملے گی میرے بھائی؟ پاکستان. ایک کتا تھا امریکہ میں، امریکہ باقی کتا، پاکستانی سے کہا کہ یار مجھے پاکستان لے جاؤ. پاکستانی نے کہا یار یہاں تو انسان امریکہ آنے کے لیے ترستے ہیں، اور یہاں کتوں کو اتنا پروٹوکول ہے، شیمپو سے تمہیں نہلاتے ہیں، تمہارے گلے میں لاکٹ، اور تمہارے ساتھ جو بندہ ہوتا ہے وہ کتا لگ رہا ہوتا ہے. تو اتنا خوبصورت اسٹائل میں تمہیں رکھتے ہیں اور اتنا کھلاتے ہیں. تو ان کی تو غذائیں بھی جو کتوں کی ہوتی ہے نا، اس پہ بھی لکھا ہوتا ہے اتنی، یعنی اس میں جو ہے وہ حرارے اور جو اس میں وہ کیا ہے کاربوہائیڈریٹ وغیرہ اتنے، کیلوریز اتنی ہیں. ایسا نہیں کہ کھلا دے تو کتا ہی موٹا ہو گیا یا ہڈیاں نکل آئیں. ہمارے ہاں جو کتے ہیں وہ اپنی ذمہ داری پہ پلتے ہیں. حقیقت ہے اپنی ترکی میں نے کتے دیکھے، میں حیران یار، اتنے ڈیسنٹ قسم کے کتے، نہ کسی پہ بھونک. انہوں نے کہا یہاں کتوں کی باقاعدہ ویکسینیشن ہوتی ہے، اور کتے کے گلے میں پٹا ڈلا ہوا ہوتا ہے، اس پہ نمبر ہوتا ہے. ایسے کسی کو کتا بننے کی اجازت نہیں ہے کہ کوئی بھی کتا آیا اور گھومنا شروع کر دیا. یہ کتا پن کہلاتا ہے ان کے یہاں،
کیونکہ کتا پاگل بھی ہو سکتا ہے نا, کاٹ بھی سکتا ہے. تو وہ اس کتے نے کہا پاکستانی سے کہ مجھے کہاں لے جاؤ, پاکستان میں لے جاؤ. اس نے کہا یار دیکھو دنیا ترستی ہے اور تمہیں تو یہاں انسانوں سے زیادہ پروٹوکول مل رہا ہے یار. کہہ رہے سب کچھ ٹھیک ہے لیکن بھونکنے کی جو اجازت وہاں پر ہے یہاں پر یہاں نہیں ہے. جو آزادی وہاں ہے نا وہ یہاں نہیں ہے. یہاں تو بھونکنے سے پہلے آدمی دیکھتا ہے کہ اللیگل ہے یا لیگل ہے, اللیگل ہے. تو وہاں آپ سب کو کاٹ بھی سکتے ہیں, بھونک بھی سکتے ہیں. تو ہمارے ہاں مفتی مارکیٹ میں آپ کو ہول سیل کے حساب سے تعویذ گنڈے والے بھی مفتی لکھا ہوا ہوتا ہے, مفتی فلاں کام کیا ہے, جن اتارتے ہیں. کسی ڈاکٹر کو دیکھا کہ ایم بی بی ایس گردوں کا اسپیشلسٹ ہے, کام کیا ہے, جن چڑیل بھوت بھگاتا ہے. ارے تو ایم بی بی ایس ہے, تو اسپیشلسٹ ہے کڈنی کا, تو بھائی وہ کام کرنا, اور وہ کرے گا, وہ کبھی جن چڑیل بھوت نہیں بھگائے گا. لیکن مفتیوں میں آپ کو سینکڑوں مفتی ملیں گے جو مفتی اعظم بھی ہیں اور کام کیا ہے, جن بھگانا لوگوں. اس کا مطلب یہ مفتی نہیں ہے, اس مفتی کے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہوتا جن چڑیل بھوت کے لیے. تو ہمارے اوپر تو میرے گھر سے تعویذ نکلتے رہتے ہیں الٹے سیدھے, میں اٹھا کے پھینک دیتا ہوں, جا دے اس کو کیا بیٹھ کے جن بھگاتے رہے بیٹھ کے. جن سے بولتا ہوں آؤ رہو یار, انجوائے کرو, ہمارے ساتھ گپ شپ لگاؤ, لائف. آتا ہی نہیں جن. عاملوں کے پاس پتہ نہیں لاکھوں جنات کہتے ہیں ایک تو بھیجو ہمارے اوپر. اس کا مطلب ان کے پاس کوئی جنات ونات ہے ہی نہیں, الو بناتے ہیں لوگوں کو. تو میں لوگوں سے بھی کہتا ہوں یہ چھینٹیں نظر آ گئی, بندر کے نشان نظر آ جائے, کلر کروا لو یار, رنگ خراب ہو گیا, بس اس سے زیادہ ان چیزوں کو ویلیو دینے کی ضرورت نہیں ہے. لوگ ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ دیکھو یہ بندر کے پنجے کے نشانات, اور نظر بھی آ رہے تھے واقعی. میں نے کہا کلر کروا لے, ختم ہو جائیں گے. اس سے زیادہ ان چیزوں کو فری کرانے کی ضرورت نہیں ہے. پتہ نہیں کس نے ٹھپے لگا کے چلا گیا ہوگا رات کو. بندر یہاں کہاں سے آئے گا, اللہ کے بندے. عامل آیا ہوگا, وہ چپکے سے دیکھا ہوگا اس نے آپ کی روٹین کہ کس وقت یہ سو رہے ہوتے ہیں, بندہ بھیجا ہوگا اور 2-3 ٹھپے لگا کے. یہ بڑے ہوشیار ہوتے ہیں, آپ کو پتہ نہیں ہے, کچھ بھی کر سکتے ہیں یہ. ورنہ بندر اس دیوار پہ ایسے چپکے گا کیسے؟ سب سے بڑی بات یہ ہے. لوگ کہتے ہیں وہ جن ہے, وہ بندر نہیں ہے. تو وہ جن جب بندر بن گیا تو اس کی کوئی اوقات ہے؟ تو نہیں ڈرو ان چیزوں سے. کوئی چھپکلیاں ہیں, چھپکلی ہے تو اسپرے کرو, مار دو, ختم. خیر بات کہاں سے کہاں چلی گئی بھائی, جلدی سے سمیٹتے ہیں یار. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قرآن کی آیت کا مطلب سمجھ میں آیا کہ جب بھی آپس میں کوئی اختلاف ہو, حتیٰ کہ عدالت بھی اگر فیصلہ کرتی ہے, تو آپ نے, اگر آپ کلمہ گو ہو تو آپ نے کسی مستند دارالافتاء, یہ لفظ یاد رکھیں, مفتی نہیں بلکہ دارالافتاء کا مطلب ہوتا ہے بڑے بڑے مدارس میں ایک باقاعدہ ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے جہاں بڑے بڑے مفتیان کرام بیٹھتے ہیں. یہ مفتیان کرام یہ نہیں ہے جو خضرہ و گھاس کی طرح اگائے ہوں, ان کا کوئی پیچھے سے سلسلہ ہوتا ہے, نسب ہوتا ہے. انہوں نے اس سے پہلے جو وقت کے کوئی بڑے علماء ہوتے ہیں ان سے باقاعدہ علم حاصل کیا ہوتا ہے اور پراپر طریقے سے فتوے کا کام سیکھا ہوتا ہے. فتوے کی عبارت کیسے ہوتی ہے, لکھا کیسے جاتا ہے, اور کیسے دونوں کی باتیں سنی جاتی ہیں جھگڑوں میں, اور کیسے اس کو ریٹن فارم میں لایا جاتا ہے, پھر دلیل کیسے دی جاتی ہے. پورا یہ سیکھنے کا عمل ہے. یہ ایسے ہی نہیں ہے کوئی بھی اٹھ کے کچھ بھی لکھ دے یا یوٹیوب پہ کلپ بنا کے ڈال دے. تو دیکھو آپ بہت کچھ یوٹیوب پہ سنتے ہو, میڈیکل سائنس کے حوالے سے بھی, ٹماٹر کھانے کے یہ فائدے, خربوزہ کھانے کے یہ فائدے, چینی کے یہ فائدے, کیلے کھانے کے یہ فائدے, آم کے یہ فائدے. تب یہ ذرا سی آؤٹ ہوتی ہے نا, ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو, بھائی وہ تو وہاں لکھا ہوا ہے, تو ذرا بتانا کیا کھانا کیا ہے میں نے. اور یہ آپ کے سمجھدار ہونے کی علامت ہوتی ہے. اور اگر آپ انٹرنیٹ سے اپنا علاج کرا رہے ہو, اس کا مطلب آپ غسل کی تیاریاں پھٹے وٹے اپنے لیے منگوا لو. ٹماٹر کے فضائل دیکھ لیے تو اب ٹماٹر کھانا شروع کر دیے. تو ایسا تھوڑی ہوتا ہے بھائی, وہ لکھے وہ جنرل نالج کے لیے ٹھیک ہے, وہ ٹماٹر خربوزہ مربوزہ کیا کرتا ہے, لیکن اگر آپ میں کسی چیز کی کمی ہے, کوئی پرابلم ہے, تو بھائی وہ ڈاکٹر کس کام کے لیے بیٹھا ہوا ہے وہاں پہ. وہاں جاؤ گے, آپ بولو گے بھائی کیا میں خربوزہ کھا لوں, لکھا ہوا تھا کہ خربوزہ کھانے سے یہ فائدہ ہوگا, تو مجھے یہ فائدہ ہوگا کہ نہیں ہوگا وہ آپ کو بتائے گا. آپ پہلے ہی خربوزہ بن چکے ہو بھائی, آپ میں مزید خربوزے کی گنجائش نہیں ہے. آپ تو کچھ بھی نہ کھاؤ, آپ تو ایکسرسائز کرو, ختم کرو اپنے آپ کو. خربوزہ کھا کے اور
گول ہو جاؤ گے. کچھ بھی کرے گا وہ ڈاکٹر کا ہیڈک ہے, وہ میرا ہیڈک نہیں ہے. تو ایسے ہی مسائل بھی انٹرنیٹ سے نہیں دیکھے جاتے. کوئی مسئلہ ہے باقاعدہ پراپر کسی مفتی سے, ایسا مفتی جو کسی دارالفتہ سے اس کا تعلق ہو, اس کے پیچھے کوئی ہو. جیسے آج کوئی ڈاکٹر اٹھ کے آ جائے اور کہ میں کسی کلینک کو نہیں مانتا اور میرا کوئی جو ہے وہ یونیورسٹی نہیں ہے, بس میں خود سے ہوں. بولو گے بھائی کیا کہ مریخ سے آیا ہے تو؟ کیونکہ یہاں تو جتنے ڈاکٹر ہیں تو وہ پہلے والوں کی ریسرچ سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور وہ ان سے سیکھا ہوتا ہے پراپر طریقے سے. ہاؤس جاب بھی ہوتی ہے, صرف کتابوں پر اکتفا نہیں کیا جاتا. پھر ڈاکٹر جتنا بوڑھا ہوگا اتنا ماہر ہوتا ہے, وہ اتنا اس کا تجربہ زیادہ ہوتا ہے. میں تو بہت ہر طبقے سے ملتا ہوں نا, ینگ ڈاکٹر پہ مجھے اتنا اعتماد نہیں ہے. میں بوڑھے ڈاکٹر کو فوکس کرتا ہوں. مجھے پتا ہے یار اس نے کئیوں کو مار چکا ہے. وہ جتنے بندے اس کی قسمت میں مارنے میں لکھے ہوئے تھے وہ اس نے قبرستان پہنچا دی.